اگر آپ کی نوبت طلاق تک پہنچ چکی ہے میاں بیوی کے درمیان اور شوہر آپ کو طلاق دینے لگا ہے یا بیوی شوہر کو چھوڑ کر جانے لگی ہے اور آپ کو شبہ ہے، شک ہے کہ میرے شوہر پہ جادو کے اثرات ہیں ورنہ میرا شوہر ایسے نہیں تھا، تو اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی ان 2 آیتوں کو صرف 21 مرتبہ 21 دن پڑھیں، انشاءاللہ اگر وہ سامری جیسے جادوگر ہو جس نے آپ میاں بیوی کے درمیان جدائی کا جادو کیا ہو تو انشاءاللہ اس کا جادو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بار بار میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جادو کا وجود قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اور اللہ کی ذات، اللہ اپنے کلام میں یہ فرماتے ہیں کہ جادو کے ذریعے سب سے برا کام اور سب سے زیادہ جو کام کیا جاتا ہے وہ میاں بیوی کی جدائی کا کام ہے، کہ جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان طلاق کرا دی جاتی ہے، اور وہ میاں بیوی جن کی لو میرج ہو، پسند کی شادی ہو، گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر انہوں نے شادی کی ہو اور 3 مہینے بعد شوہر بیوی سے نفرت کرے، بیوی شوہر سے نفرت کرے، تو یاد رکھیں میں جولی، یہ میری جولی ہے، پھیلا کر کہتا ہوں کہ مت جائیے ان عاملین کے پاس جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان 2 آیتوں کو اپنا لیں، انشاءاللہ جادو، اتنا سخت جادو کہ آپ کا رشتہ ٹوٹنے لگا ہو، طلاق تک نوبت پہنچ چکی ہو، یا آپ کو طلاق کا 1 نوٹس مل چکا ہو یا 2 نوٹس مل چکے ہوں، تو اس عمل کو اپنائیے۔ اگر جادو کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو اللہ اسے ختم فرما دیں گے۔ آپ نے کرنا ایسے ہے کہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں، میں ان کی تلاوت کر دیتا ہوں تاکہ آپ ان کا تلفظ صحیح طریقے سے کر سکیں۔ ان کو آپ نے 21 مرتبہ اور 21 دن تک پڑھنا ہے۔ اگر شوہر کو پانی پلا سکتے ہیں تو ان کو یہ پلائیں۔ 2 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ اس کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ جب یہ لفظ ہاروت اور ماروت کا ذکر آئے، اس آیت 2 آیتوں میں 1 مرتبہ آتا ہے، تو آپ نے اس کو 21 مرتبہ صرف ان 3 ہاروت اور ماروت کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور باقی آیتوں کو بھی
21 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن ان میں جب بھی ان کا ذکر آئے ہاروت اور ماروت دو فرشتے جو ہیں تو اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ کر آگے بڑھنا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ ہمیں دعائیں دیں گے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔